صلی علی محمد۔ ہمارے پہلے خطبے کا موضوع گناہان کبیرہ میں سے جھوٹ اور پھر جھوٹی قسم۔ بہت دفعہ یہ نکتہ عرض کر چکا ہوں کہ اکثر جو ناپسندیدہ اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں وہ خدا نخواستہ اللہ کے خلاف کوئی بغاوت یا سرکشی یا اس کے وعدوں پر ایمان نہ ہونے کا نتیجہ نہیں ہوتا، لا علمی میں بہت سارے ناپسندیدہ اور بعض اوقات حرام اور بعض اوقات مکروہ کام انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک غیر ضروری قسم ہے۔ قسم گزشتہ بیانات کی روشنی میں یقیناً آپ کو یاد ہے بعض اوقات قسم کھانا واجب ہو جاتا ہے، جہاں آپ کے قسم کھائے بغیر ایک آدمی کی جان نہیں بچ سکتی یا اس کا ناقابل برداشت مالی نقصان سے وہ نہیں بچ سکتا۔ بعض اوقات مستحب ہو جاتی ہے قسم اور بعض اوقات واجب۔ اس کے علاوہ مستحب قسم بعض مقامات پر اور واجب قسم بعض دوسرے مقامات پر، ان کے علاوہ سچی قسم کھانا مکروہ ہے اور جھوٹی قسم کھانا حرام ہے۔ واجب قسم اور مستحب قسم کے علاوہ جو جائز قسم ہے وہ مکروہ اور جو ناجائز جھوٹی قسم ہے، سچی قسم مکروہ اور جھوٹی قسم یہ حرام ہے۔ اس سلسلے میں چند ایک روایات نوٹ کر کے لایا ہوں تاکہ اللہ کا اس کی جو ترجیحات ہیں یا انبیاء علیہ الصلوۃ رسول اکرم اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ کی جو سوچ ہے یا طرز تفکر ہے اس سے ہم آگاہی حاصل کریں۔ یہ قانون بتا چکا بہت دفعہ کہ اگر کوئی کسی کے خلاف کوئی دعویٰ دائر کرتا ہے تو جج کے سامنے جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے، دو عادل گواہ۔ وہ دو عادل گواہ اگر پیش کرے تو جج یا قاضی اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے۔ اگر اس کے پاس دو عادل گواہ نہ ہوں، پھر جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے، جس کو مدعا علیہ بھی کہتے ہیں منکر بھی کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم قسم کھاؤ۔ وہ اگر قسم کھائے تو یہ جو مدعی ہے اس کا دعویٰ بے دخل ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ اس میں اس شخص کی تعریف کی گئی ہے، تجلیل کی گئی ہے جو اپنے مدعا علیہ کو قسم کھانے سے معاف کر دے۔ اچھا بھائی تم قسم، میرے پاس گواہ نہیں ہے، میں تمہیں جو ہے نا قسم نہیں، اللہ تعالیٰ کے نام اسم جلالہ اللہ تعالیٰ کے اسم جلالہ کے احترام میں جو اپنے مدعا علیہ کو قسم نہ کھلائے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ وہ روایت ہے من قدم غریما الی السلطان، جو کسی مقروض کو آپ نے کسی کے خلاف دعویٰ کیا تھا کہ اس نے میرا 1000 روپے دینا ہے، 1,00,000 روپے دینا ہے، 50 روپے دینا ہے، وہ آگے سے انکار کر رہا تھا۔ اس کو لے کے آپ سلطان کے پاس چلے جاتے ہیں، حاکم وقت کے پاس چلے جاتے ہیں یا قاضی کے پاس چلے جاتے ہیں، یستحلفہ تاکہ اس سے قسم جو ہے نا وہ کھلائی جائے یا اٹھوائی جائے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَحْلَفُ، اور اس کو پتہ ہے مدعی کو کہ یہ قسم کھائے گا، جو میرا مدعا علیہ ہے وہ قسم کھائے گا اور قسم کھا کے مجھے یہ بے دخل کر دے گا۔ ثُمَّ تَرَكَهُ تَعْظِيمًا لِلَّهِ، لیکن اس کو قسم نہ کھلا اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کا جو اسم جلالہ ہے، لفظ اللہ اس کو اسم جلالہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا جو انتہائی قابل احترام نام ہے اس کی تعظیم میں، اس کے احترام کے طور پر ترکہ، جج سے کہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے اس نام گرامی کی تعظیم میں اس کو قسم نہیں کھلاتا۔ اس کو خدا کیا اجر دیتا ہے؟ لم یرض اللہ تعالی لہ بمنزلۃ یوم القیامہ الا منزلۃ ابراہیم خلیل، روز قیامت اللہ تعالیٰ ابراہیم خلیل کے مقام سے کم مقام اس کے لیے، اس سے کم پر راضی نہیں ہوتا، یعنی خدا وہ مقام عطا فرماتا ہے اس کو جو اللہ کے نام کے احترام میں اپنے مدعا علیہ کو قسم کھلانے سے دستبرد ہو جائے کہ میں اس کو قسم نہیں کھاتا، میں 1000 روپیہ 50,000 روپیہ میں اس کا نقصان برداشت کرتا ہوں، لیکن اس اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے نا، اس کو یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے تلاوت کی، لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، عرضہ
نشانے کو کہتے ہیں، نشانہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ۔ اچھا، بعض اوقات پہلے بھی اشارہ کیا گیا، چند ایک نمونے پیش کرنے لگا ہوں، ایک مطلب کی تاکید کے لیے نا، ایک مطلب کی تاکید کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ مطلب کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی قسم کھائی ہے، مطلب کی تاکید کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھائی ہے، اور مطلب کی تاکید کے لیے کہ وہ اگلے کے سامنے اس مطلب کی اہمیت اور عظمت اجاگر ہو، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی قسم کھائی، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فواللہ لا يعمل احد حتى لا يمل اللہ حتى تملوا۔ یہ عجیب بات ہے۔ مل یمل کا مطلب ہوتا ہے اکتا جانا، نا، تنگ آ جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جتنا بھی خدا سے مانگو نا، تم تنگ آؤ گے، اکتاؤ گے، اللہ کبھی بھی جو ہے نا وہ نہیں اکتاتا۔ بلکہ قرآن میں ہے ان اللہ یحب الحاح الملحین۔ الحاح یعنی ضد کر کے نا، جیسے بچے 2.5 3 4 سال کے بچے ضد کرتے ہیں، وہ ٹافی چاہیے، کھلونا چاہیے، جو ہے نا وہ ریموٹ کنٹرول گاڑی چاہیے، وہ اصرار کرتے ہیں، اس کو الحاح کہتے ہیں۔ ان اللہ یحب الحاح الملحین۔ بندوں کے سامنے الحاح نہیں، میں نے آپ سے کوئی چیز مانگی، آپ نے معذرت کی، دوبارہ مانگو، سے بارہ مانگو، خواہ مخواہ میں آپ کو شرمندہ کروں، نہیں، وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ خدا سے کوئی جتنا مانگے اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ بندہ تنگ آ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی تنگ نہیں آتا۔ بندے کے بار بار مانگنے سے خدا خوش ہوتا ہے، جی، وہ نہ اکتاتا ہے، نہ تنگ آتا ہے، وہ نہ ناراض ہوتا ہے، بلکہ نہ مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ یہ مفاتیح الجنان کو اٹھا کے دیکھیں، تعقیبات نماز کی شروع میں لکھا ہوا، جو آدمی نماز پڑھ کے دعا مانگے بغیر اٹھ جاتا ہے، اس شخص کی عبادت کو فرشتے لے کے جب خدا کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، خدا فرماتا ہے یہ نماز اس کو واپس کر دو، اور اسے کہو کہ تو اگر میرا محتاج نہیں ہے تو میں بھی تیرا محتاج نہیں ہوں۔ جی، قال علیہ السلام، یہ نمونہ یہ ہے فواللہ۔ دیکھیں، یہ کسی نے رسول خدا کے خلاف کوئی دعویٰ دائر نہیں کیا، مدعی کو بے دخل کرنے کے لیے رسول خدا نے قسم نہیں کھائی ہے، صرف اس بات کو اہمیت دینے کے لیے کہ بھئی تم اکتا سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ وہ نہیں اکتا سکا، قسم کھائی، فرمایا فواللہ لا یمل اللہ حتی تملو۔ تم جب تک نہ اکتاؤ، تنگ نہ آؤ، وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارے بار بار کے مانگنے سے وہ تنگ نہیں آتا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بہت دفعہ قسم کھائی ہے، واللہ لو شئت لہتدیت طریق الی مصفى هذا العسل۔ یہ یہاں نہیں ہے، ابھی ذہن میں آ رہی ہے عبارت نہج البلاغہ کی۔ خدا کی قسم، علی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ جو خالص شہد ہے نا وہ میں منگوا سکتا ہوں اپنے دسترخوان پر، اور یہ خالص مغز گندم، ابریشم کی قیمت کا لباس، جوڑا، سوٹ اپنے لیے وہ منگوا سکتا ہوں۔ اتنا جو ہے نا علی جو ہے نا وہ غریب، یا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کنگال نہیں ہے، لیکن یہ کام میرے دسترخوان پر رنگ برنگ کے کھانے اس دن ہوں گے، یا میرے بدن پر قیمتی اور لباس سے فاخرہ اس وقت ہوگا جس دن علی کی خواہشات علی کو پر غلبہ حاصل کریں۔ ولیکن ہیہات ان یغلبنی ہوایا، یہ بہت دور کی بات ہے کہ علی کی خواہشات علی کو پر غلبہ حاصل کریں۔ وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوِ الْيَمَامَةِ مَنْ لَا أَحْدَ لَهُ بِالشَّبَعِ وَلَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ۔ ہو سکتا ہے حجاز اور یمامہ میں ایسے لوگ رہتے ہوں، بستے ہوں، جن کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے کبھی سیر ہو کے کھایا ہے، ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے وہ ترستے ہوں، اس لیے علی اپنے دسترخوان پر رنگ برنگ کے کھانے نہیں لگواتا۔ جی ہاں، فرمایا واللہ، یہ قسم کھا کے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا وبکیتم کثیرا۔ بہت سبق آموز جملہ ہے۔ فرمایا خدا کی قسم، کوئی کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا امیر المومنین کے خلاف کہ مدعی کو بے دخل کے لیے قسم کھا رہے، نہیں، ابتدائی طور پر اس مطلب کی تاکید کے لیے فرمایا خدا کی قسم، جو علی جانتا ہے نا،
یا علی کا ایمان یا یقین جس مرحلے کے اوپر ہے وہ اگر تمہارے پاس ہو تو زندگی میں تم رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم. اس لیے وہ ضرار کہتے ہیں میں نے تاریکی شب میں امیر المومنین کو دیکھا جب رات اپنے پردے گرائے ہوئے تھے اور وہ اس طرح وہ قابضاً شیبتہ اپنے ریش مبارک کو ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور اس طرح وہ تڑپ کے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، جو اپنی آنکھ سے دیکھا ضرار نے وہ بیان کر رہا ہے. میں نے دیکھا امیر المومنین صرف اشک نہیں بہا رہے تھے، آنسو صرف نہیں بہا رہے تھے، یتململ تململ السلیم. آپ اس کا تصور کریں نا، اس طرح تڑپتے تھے جس طرح وہ بندہ تڑپتا ہے جس کو سانپ نے کاٹا ہو. اس طرح تڑپ کے روتے تھے اور فرماتے تھے من قلت الزاد وطول الطریق وخشونت من طول السفر وخشونت الطریق. یہ درپیش عالم آخرت کا جو سفر ہے نا وہ طولانی ہے اور دشوار گزار بھی ہے. صرف یہ نہیں، عملی طور پر کر کے، چونکہ امیر المومنین کو قیامت کا عذاب کا یہ اسی طرح یقین تھا جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دوسرے پر یقین رکھتے ہیں. بلکہ نہج البلاغہ کا ایک جملہ ہے، میں قول معصوم سمجھ پر 100% اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن ابھی تک میں اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا. جہاں تک میری رسائی ہوئی ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں نا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ہم سب اس چھت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس سے فانوس کو بھی دیکھ رہے ہیں، در و دیوار کو بھی. کہتے ہیں تم اپنے آنکھوں سے جن چیزوں کو دیکھ کے جتنا ان کی موجودگی کا تمہیں یقین ہے نا، خدا کے دکھائی نہ دینے کے باوجود اس سے زیادہ مجھے خدا کے وجود پر ایمان اور یقین. آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ آپ کو کتنے فیصد ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ فلان خطبہ جمعہ دے رہا ہے، آپ 100% کہیں گے نا. یہ میرے سامنے اگلے صف میں فلان رضوی صاحب تشریف فرما ہے، فلان رضوی صاحب بیٹھے ہیں تیسرے صف میں، چوتھی صف میں وہ زیدی صاحب تشریف فرما ہے، مجھے اس کا 100% یقین ہے. علی فرماتے ہیں تمہیں جس طرح اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بندے کا یقین ہے نا، اس سے زیادہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے. کون سمجھ سکتا ہے اس کی گہرائی میں جا کے؟ اس لیے رسول خدا نے فرمایا کہ علی، خدا کو یا تو نے پہچانا ہے یا میں نے، مجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا تو نے، اور تجھے یا خدا نے پہچانا ہے. اس لیے فرمایا کہ کسی کی فکر کی بلندی یا اس کی بلندی پر پرواز کرنے کا جو پرندہ ہے نا، فکر کا پرندہ، وہ میری بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا. تم نہیں سمجھتے ہو کہ خدا نے کس مقام پر علی کو فائز کیا ہے. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. واللہ، خدا کی قسم، لو تعلمون ما اعلم، اگر جو کچھ میں جانتا ہوں تم بھی اس کو جانتے، یا جتنا خدا پر، آخرت پر، قبر پر، رسول کی رسالت پر، اللہ کے وعد اور وعید، وعد ثواب کے وعدے کو کہتے ہیں عربی میں اکثر اوقات، وعید یعنی عقاب یا سزا کی دھمکی کے لیے وعید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ کے وعد و وعید پر جتنا مجھے یقین ہے تمہیں بھی اتنا اگر یقین ہوتا تم اپنی زندگی میں روتے زیادہ اور ہنستے کم. امام محمد باقر علیہ السلام پر کسی نے کوئی غلط اور بے بنیاد الزام لگایا تھا. کسی نے تحریری طور پر آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کا اپنا موقف کیا ہے؟ اس کے جواب میں امام نے قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کے بعد ایک اس ناپسندیدہ عمل کو انجام دینے کی وجہ بھی آپ نے خود بیان فرمائی ہے. فرمایا واللہ ما کان کذالک. جس نے تحریری طور پر یا بذریعہ خط وضاحت طلب کی تھی کہ آپ پر یہ الزام لگ رہا ہے یا آپ کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے، آپ کا کیا موقف ہے، آپ کا کیا جواب ہے؟ واللہ ما کان کذالک، خدا کی قسم ایسا نہیں. جو بات میری طرف منسوب کی گئی ہے یا عمل، میں اس سے بری ہوں.
پھر فرمایا وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ وَاللَّهِ، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں قسم کھاؤں اور کہوں واللہ، یہ بات مجھے پسند نہیں ہے کہ میں قسم کھاؤں۔ امام زین العابدین، میں نے عرض کیا وہ زمین یا پلاٹ امام کے قبضے میں تھا، کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے، آپ اس کو جو ہے نا وہ خالی کریں یا دستبردار ہو جائیں۔ اس مدعی کے پاس گواہ نہیں تھا، جو بھی وقت کا حاکم تھا اس کے پاس کیس جاتا ہے، حاکم نے امام زین العابدین سے کہا یہ مدعی ہے کہ پلاٹ کا مالک یہ ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، آپ قسم کھا کے اس کو بے دخل کر سکتے ہیں۔ فرمایا میں قسم نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ کی اسم جلالت کے احترام میں اس پلاٹ سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ ابھی میں نے عرض کیا اچھا جی ہاں واللہ لا اکرہ ان اقول واللہ، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ واللہ کر کے قسم کھاؤں کہ خدا کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا یا یہ بات میں نے نہیں کی واللہ، لیکن علی حال من الاحوال، کسی صورت میں بھی اللہ کے اس نام مبارک کی قسم کھانا مجھے پسند نہیں ہے، فی حال من الاحوال، کسی صورت میں پسند نہیں ہے، لیکنی غمنی ان یقال ما لم یکن، لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہوا، غم پہنچا مجھے کہ مجھ پر وہ الزام لگایا گیا کہ جس سے میں بری ہوں، جو کام میں نے نہیں کیا، جو بات میں نے نہیں کی، اس لیے اس کی اہمیت کی خاطر میں جو ہے نا یہ قسم کھا رہا ہوں۔ اور فرمایا لا تحلفوا باللہ صادقین ولا کاذبین، اصول میں نے آپ کو بتایا بعض اوقات قسم کھانا واجب ہو جاتا ہے جب آپ کے قسم کھانے سے کسی کی جان بچتی ہو یا بہت بڑے مالی نقصان سے جو ہے نا وہ آپ خود بچتے ہیں یا کسی اور کو آپ بچاتے ہیں، بعض اوقات مستحب ہوتا ہے۔ واجب قسم اور مستحب قسم کے علاوہ سچی قسم مکروہ اور جھوٹی قسم یہ حرام، بلکہ امیر المومنین نے فرمایا جھوٹی قسم کھانے والا اللہ اس کو اس دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ اس دن روایت سنائی تھی وہ 40 دن کی جو ہے نا وہ مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، لا تحلفوا باللہ صادقین ولا کاذبین، نہ اللہ کی سچی قسم کھاؤ اور نہ جھوٹی، اللہ کی قسم کھانے سے پرہیز کرو۔ فَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ، یہی وہی آیت کی تلاوت فرمائی آپ نے جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے لا تجعلوا اللہ عرضۃ لأیمانکم، اللہ تعالیٰ کو اپنے قسموں کا نشانہ مت بناؤ۔ صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اجتمع الحواریون الی عیسیٰ، حضرت عیسیٰ بعد میں بھیجے گئے تھے نا، موسیٰ پہلے بھیجے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے حواری، ان کے قریبی آس پاس جو اٹھتے بیٹھتے تھے ان کو حواری کہتے ہیں نا، وہ ان کے مقربین وہ حضرت عیسیٰ کے پاس آئے، فقالوا لہ یا معلم الخیر ارشدنا، بہت اچھا لقب دیا ہے ان لوگوں نے نا، یا معلم الخیر، اے خیر کے معلم ارشدنا، کوئی وصیت فرمائے، ارشاد رہنمائی ہدایت، ہمیں کوئی نصیحت کریں تو حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ علیہ السلام یہ روش بھی یاد رکھیں کہ ان حضرت کے علاوہ جس نبی کا بھی آپ نام لیتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اس کا نام لے کے پہلے ان حضرت اور آپ کی آل پاک پر صلوات بھیجا جاتا ہے، پھر اس نبی پر صلوات بھیجا جاتا ہے جس کا آپ نے نام لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام، طریقہ یہ یاد رکھیں، جس نبی کا بھی نام لے کے حضرت آدم علیہ السلام کہنے کے بجائے حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام، حکم یہ ہے کہ جس نبی کا نام لے کے اس پر صلوات بھیجنا چاہیں، اس نبی پر صلوات بھیجنے سے پہلے ہمارے نبی اور آپ کی آل پاک پر سلام بھیج کے پھر اس نبی پر صلوات بھیجیں جس کا آپ نے نام لیا ہے۔ کہا کہ فقال لہم، یہ حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے کہا ان موسیٰ امرکم ان لا تحلفوا باللہ کاذبین، حضرت موسیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جھوٹی قسم مت کھاؤ، حضرت موسیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جھوٹی قسم نہ کھاؤ، اور لا تحلفوا باللہ کاذبین وانا آمرکم ان لا تحلفوا باللہ کاذبین ولا صادقین، اور میری نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی سچی قسم بھی مت کھاؤ اور جھوٹی قسم بھی مت کھاؤ۔
جھوٹے قسم کھانے کو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا ہے، اور سچی قسم کھانا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس میں جلالہ کے احترام کے خلاف اور اس کے منافی ہے کہ بات پر یہ ہم نے عراق میں دیکھا ہے، وہ جو بالکل وہ کمیونسٹ قسم کے آدمی بھی ان کا بھی تکیہ کلام کیا، واللہ 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 واللہ۔ یہ عرب ممالک میں اللہ، ویسے تو یہ مسجد کی قسم، قرآن کی قسم، امام کی قسم، علم کی قسم، یہ چیپٹر بھی بیان ہونا چاہیے، بیان کر، وہ قسم نہیں ہے، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے نہ کوئی مدعا ثابت ہوتا ہے، نہ آپ جو ہے نا بری الذمہ ہوتے ہیں۔ علم کی قسم جی، قرآن پر قسم کھاؤ، قرآن پر ہاتھ رکھو کہ میں نے تمہارا پیسہ نہیں دینا، وہ قرآن پر ہاتھ رکھنے سے وہ بندہ جو ہے وہ بری الذمہ نہیں ہوتا۔ واللہ باللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ علم کی قسم کی، امام زمان کی، اپنی آپ کی قسم، وہ اپنی جان کی قسم۔ وہ میں نے بتایا تھا ایک دفعہ، وہ آلوسی نے کہا تھا، یہ جو قرآن کی آیت ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ ان حضرت سے کہا جا رہا ہے آپ ان لوگوں سے کہیں کہ تم میری رسالت کے لیے مانو نہ مانو، میری رسالت کے گواہی کے لیے دو ہستیاں کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ وہ بندہ خدا کہتے ہیں، چونکہ اختلاف ہے، ہمارے نزدیک تو من عنده علم الکتاب سے مراد یقیناً امیر المومنین ہے، اور یہ بعض اہل سنت کہتے ہیں امیر المومنین ہے، بعض کہتے ہیں کوئی اور ہے۔ آلوسی کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم، عجیب بات کہی ہے، ہم پتہ نہیں، ہم عرض کریں گے شکایت ہوگی، کہتے مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ علی کے پاس کتاب خدا کا علم تھا، بائی بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک، ناسخ منسوخ، عام خاص، محکم متشابہ، خود فرماتے تھے مجھے پتہ ہے کون سی آیت سمندر میں خشکی میں دن کو رات کو نازل ہوئی ہے۔ علی کے عالم کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس آیہ کریمہ میں علی مراد نہیں ہے، کوئی اور مراد ہے۔ حضور وہ بتا بھی دینا کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، اس کا نام آ چکا ہے، رسول خدا بھی نہیں ہو سکتے، وہ تو خود مدعی رسالت ہے، گواہ اور ہوتا ہے، مدعی اور ہوتا ہے، یہ دونوں نہیں ہے تو پھر ہمیں اور ایسی ہستی بتائیں کہ جس کے پاس علی سے زیادہ کتاب خدا کا علم ہو، ٹھیک ہے جی؟ قیامت ہو جائے گی یہاں۔ اچھا جی، وَأَنَا أَمُرُكُمْ أَن لَا تَبِّ اللَّهِ كَاذِبِينَ، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم نہ سچی قسم کھاؤ اور نہ جھوٹی قسم کھاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں